حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس کے بعد اب میں اس خطاب کو ختم کروں گا۔ حضور نے جو عام دردناک نصیحتیں فرمائی ہیں اور آئندہ کے عذابوں سے ڈرایا ہے، کاش قوم اس پر دھیان دیتی اور توجہ سے ان باتوں پر غور کرتی، لیکن افسوس کہ قوم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ آخر یہ لوگ بہت شرمندگی کے ساتھ اپنے منہ بند کر لیں گے اور بڑی ندامت اور ذلت کے ساتھ تکبیر کے جوش سے دستکش ہو کر ایسے ٹھنڈے ہو جائیں گے جیسے کوئی بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دے۔ لیکن انسان کی تمام قابلیت اور زیرکی اور عقل مندی اس میں ہے کہ سمجھانے سے پہلے سمجھے اور جتلانے سے پہلے بات کو پا جائے۔ اگر سخت مغزخوری کے بعد سمجھا تو کیا سمجھا؟ بہتوں پر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ کافر بنانے اور گالیاں دینے کے بعد پھر رجوع کریں گے اور بدظنی اور بدگمانی کے بعد پھر حسن ظن پیدا کر لیں گے، مگر کہاں وہ پہلی بات اور کہاں یہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور موقع پر بڑے دردناک انداز میں فرماتے ہیں، ای قوم من امروز قوم من نشناسد مقام من روزی بگیریہ یاد کنند وقت خوشترم، یاد کنند وقت خوشترم۔ اے وائے اس قوم کی بدنصیبی کہ آج جب کہ میں ان میں ہوں میرے مقام سے نا آشنا ہے، مجھے پہچان نہیں سکے۔ لیکن وہ وقت آتا ہے کہ گریہ اور زاری سے اس وقت کو یاد کیا کریں گے، کاش ہم اس وقت ہوتے اور ہم اس امام وقت کو جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم فرمایا تھا اس کی ہم مددگار بنتے، اس کی نصرت کرتے، اس پر ایمان لاتے، اس کی ہدایات پر عمل کرتے اور اس کی خاطر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسلام پر اپنی جانیں نچھاور کرتے۔ یہ ساری کہانی ان الفاظ، ایک چھوٹے تھوڑے سے الفاظ میں مضمر ہے۔ امروز قوم من ناشناسد مقام من روزی بگیریہ یاد کند وقت خوشترم۔ کیسے اچھے وقت تھے جن سے ہم محروم رہ گئے۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں بہتر تو یہ ہے کہ بعد آ جاؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے لڑائی مت کرو۔ جس چراغ کو وہ آپ ہی روشن کرے تم اس کو بجھا نہیں سکتے، جس چراغ کو وہ آپ روشن کرے تم اس کو بجھا نہیں سکتے۔ بس فولادی قلعہ کے ساتھ ٹکریں مت مارو کہ تمہاری ٹکروں سے قلعہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ہی سر پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں ذرا خوف نہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناتے اور کلمہ گوؤں کو بے ایمان نام رکھتے ہو؟ بتلاؤ کہ عملی حالت میں ہم اور تم میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم کو شرک کا کام کرتے ہیں؟ کیا نمازوں کو چھوڑ دیا یا روزہ اور دیگر ارکان اسلام سے منکر ہو گئے یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جو 100 سال پہلے کے وقت تھے۔ اس وقت ظاہر میں واقعتاً یہ فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب جو فرق ہے وہ تو روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ اگر احمدی دن ہیں تو پھر یہ ملا دن قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اتنا زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے ظاہری اعمال اور کردار کے لحاظ سے کہ ایک وقت میں دونوں کو بیک وقت دن یا بیک وقت رات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فرق پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل اور ہدایت دے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، میں ہرگز کسی اناد یا بغض یا انتقامی جذبے سے یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ ایک درد مند دل کے ساتھ اس نہایت ہی دردناک المیہ کہانی کو آپ کے سامنے دہرایا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر اب بھی قوم نے اس آواز کو توجہ سے نہ سنا اور اپنے اعمال اور کردار کی اصلاح نہ کی تو بہت سخت دن آنے والے ہیں، اور ایسے دن آنے والے ہیں جن کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب فرار کی ساری راہیں بند ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اس آخری لعنت کے دن سے بچائے جبکہ خدا کا عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے اور فرار کی کوئی راہ باقی نہ بچے۔